ماہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے دوسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے۔ پہلا عشرہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ دوسرے عشرے کا آج پہلا دن ہے، پہلی رات ہے۔ آج جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یعنی ماہ رمضان المبارک کے اس دوسرے عشرے کے اندر اگر آپ یہ یا ودودو یا عزیزو والا عمل کر لیتے ہیں، دنیا کی کوئی حاجت ہے، دنیا کا کوئی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ درپیش، یہ عمل ایسا ہے کہ جو جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اثر دکھاتا ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ بھی رحمت والا، دوسرا عشرہ بھی بہت ہی برکتوں والا ہے، مغفرت والا ہے، تیسرا جہنم سے آزادی والا ہوتا ہے۔ اب دوسرے عشرے کا آج پہلا دن، پہلی رات آ چکی ہے۔ آپ نے اس عمل کو کس طرح شروع کرنا ہے، یہ آپ دوسرے عشرے میں کتنے دن کریں گے، اس کی ترتیب اور طریقہ کار، اس کی مکمل تفصیل اور اس سے فائدے کتنے زیادہ ہوں گے، یہ مکمل وضاحت میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ کیونکہ دیکھیں، تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک روزے دار کی افطار کے وقت وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ دوسرا عادل بادشاہ، وہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی رد نہیں فرماتا۔ تیسرا مظلوم شخص، یہ حدیث مبارکہ کی بات ہے، میری اپنی بات نہیں ہے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے دوسرے عشرے میں آج 11 رمضان المبارک بدھ کا دن، پھر 12 رمضان المبارک جمعرات کا دن، پھر 13 رمضان المبارک جمعہ کا دن۔ اگر یہ 3 دن مسلسل آپ یہ عمل کر لیتے ہیں، اگر یہ پہلے 3 دن نہ کر سکے تو پھر دوسرے 3 دن کر لیجئے گا، دوسرے 3 دن نہ کر سکے تو پھر آخر میں 3 دن کر لیجئے گا، کیونکہ ان 3 دنوں میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے ایام بھی آئیں گے، اس میں غزوہ بدر بھی آئے گا، اور آج اگر اس کا آغاز کرتے ہیں تو یہ تو دن ہی بڑے مبارک ہیں۔ بدھ کا دن بھی عظمتوں، فضیلتوں، رحمتوں والا ہے، آگے جمعرات کا دن بھی عظمتوں، فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں والا ہے، اس کے بعد جو آخر میں ہے جمعہ کا دن، وہ تو پھر سارے دنوں کا سردار ہے، اس کی تو عظمت اور فضیلت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے دوستو اب کیونکہ ایک بات سنیے گا ذرا، ایک جگہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریحان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے قیامت کے روز صرف روزے داروں کا داخلہ ہوگا۔ اگر یہ عمل آپ حالت روزہ کے اندر کرتے ہیں، یعنی افطاری کے ٹائم کرتے ہیں، تو اس کی برکتیں آپ کو اتنی زیادہ ملیں گی کہ شاید آپ نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہ کیا ہو، کبھی سوچا بھی نہ ہو کہ اتنی زیادہ برکتیں مجھے اس عمل سے نصیب ہونی تھی۔ اب دوستو آپ نے سب سے پہلے اس عمل کو ترتیب سمجھنی ہے۔ اس عمل کی ترتیب اور طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کو فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور افطاری کے ٹائم بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ 2 وقت بڑے اہم ہیں۔ ویسے تو بعض اللہ والوں نے 3 وقتوں کا ذکر کیا ہے کہ 3 وقت بڑے اہم ہیں، لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ 2 وقتوں میں کسی وقت بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ 11 رمضان المبارک بدھ کے دن شروع کر لیں، یا آپ اس کو 12 رمضان المبارک جمعرات کے دن یا جمعہ کے دن یا ہفتے یا جس دن بھی دوسرے عشرے کے اندر، یہ دوسرے عشرے کا خاص عمل ہے۔ سب سے پہلے آپ نے دوسرے عشرے کی دعا پڑھنی ہے۔ دوسرے عشرے کی دعا میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، آپ سب میرے ساتھ ایک بار مل کر اس دعا کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ یہ بخشش والا عشرہ ہے، یہ رحمت والا عشرہ ہے، یہ رب کے فضل کا عشرہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جہنم سے آزاد ہونے کا اور دوزخ سے بچنے کا عشرہ ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی بخشش کروانے کا عشرہ ہے۔ اب آپ نے اس دعائے مبارکہ کو پڑھنا ہے، میں تعداد بھی عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یعنی میں اللہ سے جو میرا رب ہے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، یعنی کہ اے اللہ میرے گناہوں کو تو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما لے۔ اس طرح بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے اس میں اپنے گناہوں سے بخشش طلب کی گئی ہے۔ دیکھیں ماہ رمضان المبارک کا پھر یہ دوسرا عشرہ جو ہے نا، اس کی جب 11ویں رات ہوتی ہے نا، تو وہ دنیا سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک فرما دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس پر ایسا کرم فرما دیتا ہے۔ اور اس کی 12ویں رات کے بارے میں آتا ہے، 12ویں دن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قیامت کے دن جو بندہ اس میں ذکر و اذکار کرنے والا ہے، اس کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے والا ہے، اس کے روزے رکھنے والا ہے، شب زندہ دار ہے، راتوں کو
جاگنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، وہ ایسے ہے کہ 12ویں دن یا 12ویں شب وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اور فرمایا کہ 13ویں رات کی فضیلت یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ ہر قسم کی برائی سے محفوظ ہوگا۔ اور 14ویں کی فضیلت یہ ہے کہ فرشتے آئیں گے، اس کے لیے گواہی دیں گے، بے شک اس نے نماز تراویح پڑھی، پس اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن حساب نہیں لے گا۔ 15ویں رات کا مقام یہ ہے کہ اس کے لیے عرش اور کرسی اٹھانے والے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ 16ویں رات کو زندہ کرنے والا یا دن کو روزہ رکھنے والا، یہ عزت ہے اس کے لیے کہ دوزخ سے نجات اور جنت میں داخلہ ہونے کی خوشخبری اس کو مل جاتی ہے۔ اور اسی طرح 17ویں رات کے بارے میں اور دن کے بارے میں آتا ہے، اس کو انبیاء کرام کے ثواب کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ 18ویں کے بارے میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ نگہدار کرتا ہے کہ اللہ کے بندے، اللہ تجھ سے تیرے والدین سے راضی ہو گیا۔ 19ویں کے بارے میں آتا ہے یعنی کہ 19ویں دن کے بارے میں کہ خداوند قدوس جنت الفردوس میں اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور 20ویں کے بارے میں آتا ہے کہ شہداء اور صالحین کا ثواب اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا اگر آپ اس کو پورا دوسرا عشرہ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، ورنہ کم از کم دوسرے عشرے میں 3 دن کوئی بھی مقرر کر کے آپ ان تسبیحات کو اس ترتیب کے ساتھ ضرور پڑھیں جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ اب اس ترتیب کے ساتھ جب آپ ان کلمات کو پڑھ لیں گے، ایک تو آپ کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، دوسرا رب کی رحمتیں آپ کے اوپر برسنا شروع ہو جائیں گی، اللہ کا فضل آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اس موقع کو غنیمت سمجھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کرم اس بندے کے اوپر ہی برستا ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کا طالب ہوتا ہے، جو اس سے طلب کرتا ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے بزرگان دین، ائمہ اعظام نے بھی اس کے بارے میں بتایا کہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی برکتیں حاصل کر سکیں، اور ہمارے اندر ڈھیروں لوگ ثواب حاصل کر رہے ہیں اور ڈھیروں لوگ اپنی حاجات کو پورا کروا رہے ہیں۔ اب اس عمل کو آپ اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں گے، یعنی کہ آپ کو شادی کا مسئلہ ہے، آپ کی شادی کے اندر رکاوٹ ہے، آپ کو کاروباری مسئلہ ہے، آپ کو تسخیر خلق چاہیے، یعنی کہ آپ چاہتے ہیں لوگ آپ سے محبت کریں، لوگ آپ سے چاہت کریں، دشمن بھی آپ کے دوست بننا شروع ہو جائیں، اور کبھی آپ کو زندگی میں کوئی ایسا شخص تکلیف نہ پہنچائے جو آپ کا دشمن ہے، یا آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں امن آ جائے، آپ کے گھر میں سکون آ جائے، یا والدین چاہتے ہیں کہ ان کی اولادیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور زندگی میں سکون فراہم ہو اور زندگی کی تمام مسائل حل ہو جائیں، یا امتحانات کے اندر کامیابی چاہتے ہیں، اپنے باس کی محبت چاہتے ہیں، اپنے کسی اور عزیز و دوست احباب کی محبت چاہتے ہیں، تو پھر آپ ضرور بضرور اس ترتیب کے ساتھ یا ودود اور یا عزیزوں کو پڑھیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے لیے نعمتوں اور انعامات کا شمار ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ ان نعمتوں میں رمضان المبارک کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا انتظار رہتا تھا، اس کا شوق سے استقبال کرتے تھے۔ اس کا پہلا رحمت کا عشرہ ہے اور وہ اختتام پذیر، دوسرا مغفرت کا آغاز۔ اب یہ تسبیح میں نے آپ کو بتائی ہے، جو دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ چلتے پھرتے بھی اس دعا کو یہ پورا عشرہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس دوسرے عشرے کی خاص دعا ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اسی طرح روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق زندگی کے تمام مراحل میں کار آمد ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ رمضان کے پہلے عشرے جو زندگی کے خصوصی مراحل میں عشر ضروری ہے، دوسرا مغفرت کا ہے جو زندگی کے دوسرے مرحلے کے لیے کار آمد ہوتا ہے، اس کی وجہ سے قبر میں راحت ملے گی، تیسرا جہنم سے آزادی جو زندگی کے تیسرے مرحلے میں کار آمد آتا ہے، یعنی کہ اس لیے بدبخت ہیں وہ لوگ، بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کی قدر و عظمت کو اور فضیلت کو نہیں سمجھتے اور اپنی ساری زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں، کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں اتنی ہی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، یہاں تک کہ تم خود عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ استغفار کی وجہ سے ان پر عذاب ڈالا ہے، اس لیے جب آپ یہ تسبیح پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، آپ سے عذاب کو دور کر دے گا، آپ کو مشکلات سے نکال دے گا، غم اور پریشانیاں تمہاری ختم کر دے گا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ رمضان کو اس لیے رمضان کہا جاتا ہے چونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ توبہ استغفار اس مہینے کے اہم ترین مقاصد میں سے ہے۔ جس شخص کی توبہ قبول ہوگی اور رب تعالیٰ اسے بخش دیا، وہ رمضان کے فضائل اور برکات سے محفوظ ہو گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لمحہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے، ہر لمحہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر
یہ الفاظ سننے کو ملتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح اللہ تعالیٰ کو یاد فرمایا کرتے تھے۔ اب دوستو اسی طرح حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ قوم کا ذکر فرمایا، عذاب ان کے قریب آ چکا تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوئی اور ساری قوم اپنے گھروں سے باہر نکل آئی، اللہ تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا۔ تو اس لیے جب آپ اس طرح پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکل سے نجات عطا فرما دے گا، ہر آزمائش سے آپ پاک ہو جائیں گے۔ کیونکہ دیکھیں یا ودود یا عزیز، اب پہلے اس میں مبارک کون سا پڑھنا ہے اور بعد کے اندر کون سا پڑھنا ہے، اس بات کو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ یا ودود کا مطلب ہے بہت زیادہ پیار کرنے والا، محبت کرنے والا۔ تو آپ اس کی ترتیب ویسے جو اسماء مبارکہ میں وہ ایسے ہے کہ یا عزیزو پہلے 9 نمبر پر آتا ہے، یعنی کہ اس کا 9واں نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے تعداد کے جو اسماء ان کی تعداد جو ہے وہ 99 ہے، اسی اعتبار سے جو ہے اس کا نمبر 9واں ہے۔ اور اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور یا ودودو کا نمبر جو ہے وہ 48واں نمبر ہے۔ تو اسی طرح پہلے آپ اب یا ودودو کو پڑھیں گے، بعد میں یا عزیزو کو پڑھیں گے، کیونکہ یا ودودو کا مطلب ہے محبت کرنے والے، تو دوسرے کا مطلب ہے غلبہ دینے والے یا غلبے والے۔ تو اللہ آپ کو محبت کے اندر اور پیار کے اندر، ہر کام کے اندر ایسا غلبہ عطا فرمائے گا کہ آپ کی نسلیں بھی دیکھتی رہ جائیں گی، ہر شخص آپ کو دیکھ کر حیران ہوگا، آپ پر تعجب کرے گا، اور حیران کن اس کو حیران کر دینے والا یہ عمل اس کو حیران کر دے گا، کیونکہ یہ بہت جلدی اثر دکھانے والا ہے۔ ادھر سے بندہ شروع کرتا ہے، ادھر سے بات بن جاتی ہے، کیونکہ یا ودودو اس کا مطلب بہت سارے مطالب علماء نے بیان فرمائے ہیں، اللہ والوں نے بیان فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں صفاتی نام ہے۔ قائرین، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمانے کے ساتھ ساتھ اس کی آسانی کے لیے بے شمار چیزیں مرتب فرمائی ہیں، ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر ہے جو اس نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کو کمزور نہیں پڑنا چاہیے، اس کی بارگاہ میں ہر وقت جستجو اور کوشش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ نام اللہ تعالیٰ کی صفاتی اس وظیفے کو کرنے کا ایک خاص طریقہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، تو آپ جب اس کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری شفقتیں ملیں گی، بہت ساری محبتیں ملیں گی۔ اب جو 2 وقت میں نے آپ کو بتائے ہیں ان اوقات میں آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پانی کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پانی کے بعد دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ چینی کے اوپر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو تصور میں بھی دم کر سکتے ہیں، تصور میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس تصور میں جب پڑھیں گے تو آپ اس کو پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کر لیں گے، یوں سمجھیے گا کہ جیسے آپ نے اس کے اوپر دم کر دی۔ اسی طرح اگر کسی عورت کا شور جو ہے وہ اس کو اپنی طرف دیکھ رہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ میری محبت کم ہوتی جا رہی ہے، یعنی کہ اگر کوئی بیوی اپنے شور کو اپنی جانب مائل کرنا چاہتی ہے، اس کو لگ رہا ہے اس کی محبت ختم ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، وہ اس اسم مبارک کا ورد کرے گی تو تمام مسائل اس کے فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح گھروں کے اندر اگر نچاکیاں، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں اور رشتہ دار آپس میں ہر وقت سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اس کو پڑھنے سے تمام گھر والوں میں اتفاق اور محبت پیدا ہوگی، اور سب گھر والے امن اور سکون میں رہنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے ساتھ محبت اور چاہت بے حد بڑھ جاتی ہے۔ آپ زندگی میں بہت ساری چاہتیں حاصل کر لیں گے، بہت ساری رحمتیں آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اب ان کی ترتیب جیسے میں نے عرض کی ہے، پہلا اسم مبارک جو میں نے بتایا اس کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے، جو دوسرے نمبر پہ بتایا اس کو دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے، لیکن ان دونوں کو ملا کر آپ نے جو پڑھنا ہے یا ودودو یا عزیزو، یا ودودو یا عزیزو، 1 مرتبہ، یا ودودو یا عزیزو 2 مرتبہ، اس طرح آپ اس کو پڑھیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، میں جو آپ کو بڑی اہم اور نقطہ بتانے لگا ہوں، اگر بہت سارے اعمال کرنے کے بعد بھی، وظیفے پڑھنے کے بعد بھی ابھی تک آپ کے روحانیت نہیں بڑھی، آپ کو یہ ساری چیزوں سے فائدہ نہیں ہوا، آپ وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں یا تھک چکی ہیں، یا کچھ دنوں کے لیے فائدہ ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ ہمارا ایک درود پاک کا گروپ ہے اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ وہ 1.25 لاکھ درود پاک والا گروپ ہے، جب آپ اس کے اندر شامل ہوں گے تو درود پاک جب آپ روزانہ ڈیلی کی بنیاد پر پڑھنا شروع کر دیں گے تو اس کی برکت آپ کو یہ ملے گی کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے گھر کے تمام مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے جمعۃ المبارک کے دن، جو مرد عورت بھی اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھ دیں، انشاءاللہ ان کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہو تو ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا، ہم اس کے مطابق آپ کو ضرور رہنمائی فرمائیں گے۔ تو دوستو اسی طرح آپ نے اس عمل کو مسلسل پڑھتے رہنا، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے، جتنے دن میں نے آپ کی اس کو کہا ہے، اب اس کی تعداد پر بات کر لیتے ہیں۔ اس کے اول آخر آپ نے 11 بار درود پاک ہر حال میں پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی جتنی بھی، کیونکہ بغیر درود پاک کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اب ویسے رمضان المبارک میں درود پاک پڑھنے کی تو فضیلت اپنی ہے، اور ویسے یہ بھی حدیث پاک میں بات موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب
جب تک مجھے ذات پر درود پاک نہ پڑھا جائے زمین و آسمان کے درمیان ایک پردہ ہے، اس پردے سے آگے کوئی دعا گزرتی نہیں ہے۔ جب درود پاک پڑھا جاتا ہے تو وہ آگے سے پردہ ہٹ جاتا ہے، پھر اس کی دعا و عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، اللہ پھر اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اسی طرح اپنی بیوی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، یا بیوی اپنے شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، یا دیگر معاملات کے لیے، ناجائز اور حرام رشتوں کے لیے نہیں بلکہ جو جائز رشتے ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ ناراض ہیں، یا کوئی آفیسر آپ کو تنگ کرتا ہے، یا کوئی محلے کے اندر ایسی شخصیات ہیں جو پریشان کرتی ہیں، تو ان کا تصور کر کے پڑھیں گے تو اللہ ان کے دلوں کو نرم کر دے گا اور ان کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ محبت کے حوالے سے بھی بہت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی حاجت ہو، آپ اس عمل کو کرنے کے بعد یہ اسماء مبارکہ 100 بار جس طرح میں نے کہا اس طرح پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا کریں گے، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا اور آپ کو اس کام کے اندر غلبہ عطا فرمائے گا، کیونکہ یا عزیزو کا مطلب ہی اے غلبہ دینے والے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔